السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مختلف۔ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی، جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی، بہت اہم ترین پروسیڈنگ تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے ہی بارے میں، جو ان کے بارے میں قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجرز کے حوالے سے، اس کے اوپر سٹے کیا ہوا تھا۔ آج اس کی بروز منگل 2 تاریخ کو وہ اس کی سماعت تھی، بہت اہم ترین سماعت تھی۔ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک تو وفاقی حکومت کی یہ استدعا مسترد کر دی کہ سٹے خارج نہیں کیا، اور دوسرا انہوں نے جو فل کوڈ بنانے کی استدعا کی گئی تھی اٹارنی جنرل سے، وہ بھی مسترد کر دی۔ لیکن انہوں نے جو پارلیمنٹ پہ براہ راست اٹیک کر دیا ہے آج، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے، تقاریر، منٹس، اور وہ جو جب بل پاس ہوا اس موقع پہ جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ کے اندر، آج سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے اسپیکر صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ ہمیں ساری پروسیڈنگ جو ہیں ان کے منٹس دیے جائیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ اس قدر اوور سٹیپنگ کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی حدود میں چلی گئی ہے۔ اب اگرچہ بندیال صاحب نے پارلیمنٹ کی داڑھی کو کھینچنے کی کوشش کی ہے، اب اس کا جواب جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف ایک بہت سخت جواب لکھنے والے ہیں، ذرائع نے بتایا، اور وہ خط ہو سکتا ہے کل سپریم کورٹ میں ڈیلیور ہو جائے۔ آج اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اپنا رد عمل دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری اس فیصلے کو رد کر رہی ہیں جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو درجہ حرارت کم ہونے کی امید تھی، کل جو انہوں نے ڈنر دیا تھا اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے، اور جو پچھلے دنوں کی پروسیڈنگز تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جو تناؤ ہے وہ کم ہوگا، لیکن آج اس کو ایک طرح سے ایک شے ملی ہے اس تناؤ کو، اور وہ اس میں ایک کافی بڑا ابھار واقع ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو سیدھا سیدھا مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس کی خبریں بھی ہیں اور ذرائع بھی بتا رہے ہیں، کہ سب سے پہلے تو ایک آہنی ہاتھ جو ہے وہ رجسٹرار صاحب پہ پڑنے والا ہے، وہ تو فرائی ہو جائیں گے پکا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اس لڑائی میں جب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے ساتھ اس لڑائی میں ہو سکتا ہے کہ بہت بری ایک پسپائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بندیال صاحب نے آج اپنے لیے ایک بہت ہی برا دن چنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب تک چیف جسٹس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، سپریم کورٹ کی ریٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سجاد علی شاہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، تو اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا، اور جب جنرل کیانی نے میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے یہ پلان نہیں کیا تھا انہیں بحال کرنے کا، تو انہیں کوئی بحال نہیں کر سکا تھا۔ اور جنرل کیانی نے بڑے اچھے طریقے سے افتخار چودھری اور اس کی ساتھی ججز کو استعمال کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت، اور بعد میں جنرل راحیل شریف نے اور جنرل باجوہ نے ثاقب نثار صاحب کو اور جسٹس گلزار کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا تھا۔ آج بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کی محبت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے۔ تو وہ ایک اکیلے، اور جہاں ان کی سپریم کورٹ بھی پوری طرح ان کے ساتھ نہیں ہے، اس موقع پہ جب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا یہ جو اٹیک ہے پارلیمنٹ کے اوپر، وہ اٹیک ان کو ایک پسپائی کی طرف لے کے جائے گا، ایک ڈیفیٹ کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ میرے یہ لفظ کہیں پہ لکھ کر رکھ لیں، پہلے بھی ہماری پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہوئی ہیں۔ اگر بندیال صاحب نے اس لڑائی کو کنٹینیو کیا تو یہ اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکیں گے سپٹمبر تک، اس سے پہلے ان کو جانا پڑ جائے گا، کیونکہ بندیال صاحب کی اپنی آڈیو بھی موجود ہے، ان کی بیگم کی آڈیو بھی موجود ہے، عمران خان کے صاحب کے ساتھ ان کی کنورسیشن بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کے اوپر، ان کے بہنوئی کے اوپر جو کرپشن کیسز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی ایک سخت ہاتھ جو ہے وہ پڑنے والا ہے آنے والے دنوں میں، یہ آپ دیکھیے گا اگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ دوسرا بڑا اہم واقعہ یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب آج اچانک
لاہور ہائی کورٹ میں برآمد ہوئے اور انہوں نے جا کے عدالت سے ایک لمبی ضمانت کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن عدالت نے صرف 2 دن کی ان کو ضمانت دی ہے۔ یہ جو پرویز الہی کا مقدمہ ہے یہ بھی ایک بڑا یونیک ہے۔ پرویز الہی کو کون پکڑ رہا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون پکڑنا چاہتی ہے؟ پی ڈی ایم پکڑنا چاہتی ہے؟ نہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جو ایک لکن میٹی کھیلی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ پچھلے 2 3 4 5 مہینوں میں، اس کی ان کو اب سزا ملنے والی ہے۔ محمد خان بھٹی کو جب گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس کارروائی کا اس وقت آغاز ہو گیا تھا۔ جو بھی پرویز الہی کے خلاف محمد خان بھٹی نے الزامات لگائے ہیں وہ سارے کے سارے پروون ہیں، اور اس کی پاداش میں 2 دن کے بعد آپ دیکھیے گا پرویز الہی کو اچک لیا جائے گا، اینٹی کرپشن کی عدالت ان کو ضمانت نہیں دے گی، یہ جیل میں جائیں گے اور جیل میں ان کو ایک لمبا عرصہ رہنا پڑے گا۔ مونس الہی تو بچ بچا کے یہاں سے نکل گئے، اب ساری سزا پرویز الہی کو بھگتنی پڑے گی تا وقت ہے کہ جب تک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا اور یہ پی ٹی آئی کی صدارت سے سوری کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، تب تک ان کو ایک برا وقت دیکھنا پڑے گا۔ دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جناب کہ فواد چودھری صاحب آج بڑے برسے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر پر اور الیکشن کمیشن پر اوورآل اس کی انتظامیہ پر۔ انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک کیس جو تھا وہاں کے جو بھی ملازمین ان کے ذریعے جو بھی انفارمیشن ان کو ملی وہ چیف الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر اور ان کے لوگوں کو اپنے کولیگز کو نوازنے پر ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اور پھر دوبارہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ایک طرح سے کنٹیمپٹ اور توہین کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ آج ہی الیکشن کمیشن نے ان کے پراکسی وکیل کو سننے سے انکار کر دیا تھا، اور فواد چودھری صاحب کو اگلی پیشی پہ بلایا گیا ہے کہ یہ ان کو ایک آخری نوٹس ہے، ورنہ جو بھی چیف الیکشن کمیشن ہے وہ ایک یک طرفہ ایک سزا کا اعلان کر دے گا۔ اور یک طرفہ سزا کیا ہوگی؟ یک طرفہ سزا 6 مہینے بامشقت جیل کے علاوہ کچھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اکیلا ہی ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور اس کی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے گا یا سپریم کورٹ سے، تو نہیں۔ کنٹیمپٹ کا یہ جو کیس ہے نا جس کو چیف الیکشن کمشنر فائنل کرے گا، وہ کیس جو ہے وہ فائنل ہوگا، اس کو آگے سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی کسی عدالت سے اور ان کو جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، آج فواد چودھری نے خود کہا کہ وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور جہاں سے ان کا تعلق ہے اگر وہ فواد چودھری پہ ہاتھ ڈالیں گے نا تو پھر کوئی ان کو جلدی جیل سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ ویسے بھی فواد چودھری پچھلی دفعہ جیل گئے تھے تو اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کے سامنے رو پڑے تھے، تو خیر یہ تو ان کی ایک ذاتی معاملہ ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہ 3 بڑے ایپیسوڈز ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمیشن پہ اور الیکشن کمشنر پہ پی ٹی آئی نے پھر سے اٹیک کر دیا ہے، پرویز الہی جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور بندیال صاحب جو عمران خان کو ریلیف دینے چلے تھے وہ خود ایک ٹربل کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جو کالے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے وہ اب کافی بادلوں کی مقدار زیادہ ہو گئی۔ آج وہ جب لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ضمانتوں کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ آ نہیں سکتا، میری ویزیبلٹی کو آپ کم سے کم بنائیں، اور عدالت نے کہا کہ آپ ہم پہ بھروسہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہیں، اور ایک خوفزدہ آدمی کیسے سیاست کرے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔